خواتین و حضرات السلام علیکم. آج میں آپ کو اپنی ایک تحریر سنا رہا ہوں جو میں نے این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کے 100 سالہ سالگرہ پر، یعنی اپنے تعلیمی ادارے کے 100 سالہ جشن پر ایک کتاب لکھی تھی جنہیں میں نے دیکھا، جس کے آپ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں. اس میں نے ایک مضمون لکھا تھا میرا این ای ڈی میں سے پہلا تعارف. اس کا نام تھا یہ ان دنوں کی بات ہے. یہ واقعہ ہے 1975 کا اور جگہ ہے این ای ڈی کا اولڈ کیمپس. میرا اس کالج میں پہلے سال کا پہلا دن ہے. چونکہ ہم اسی سال داخل ہوئے ہیں لہٰذا ہم پر این ای ڈی کے ماحول اور سینئرز کی دہشت طاری ہے. ایف جی خان جو کالج کے پروفیسر ہیں، ان کا پیریڈ ختم ہوتا ہے اور نماز اور لنچ کا وقفہ. کلاس سے باہر نکل کر دیکھا تو ایک جگہ کافی طالب علم ایک ہی طرف رخ کیے نظر آئے. میں چونکہ نیا تھا لہٰذا سمجھا کہ ظہر کی اذان کا وقت ہے اور طلبہ نماز کے لیے قبلہ رو کھڑے ہیں. میں نے اپنے برابر کھڑے بظاہر ایک سینئر طالب علم سے کہا کہ میں ابھی وضو کر کے آتا ہوں. اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایک وقفہ دیا اور ایک غیر پارلیمانی جملہ ادا کر کے کہا کہ یہ جگہ نماز کی نہیں ہے بلکہ سب لڑکے وقفے میں گرلز کامن رومز کی طرف منہ کیے کھڑے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب والدین کی اولاد کے لیے ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ یا تو ڈاکٹر بنے یا انجینئر. اس لیے این ای ڈی اور ڈو میڈیکل میں داخلہ سب کا خواب اور کچھ کی آخری خواہش بھی ہوتی تھی. حالانکہ اس زمانے میں ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آنے والے وقتوں میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور پانی سے کار چلانے والے انجینئر وقار بھی پیدا ہوں گے تو والدین کے پاس دوسرے آپشنز بھی ہو سکتے تھے. کہتے ہیں کہ عورت ماضی میں زندہ رہتی ہے، بچہ مستقبل میں اور مرد حال ہی پہ اکتفا کرتا ہے. اسی لیے شادی کے 40 سال بعد بھی ہر عورت کو اپنی شادی کے ایک ہفتے بعد کی ساس کی وہ نظریں ہمیشہ یاد رہتی ہیں جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو ساس نے اسے گھور کے دیکھا تھا اور شوہر بیچارہ اس کی صفائی پیش کرتا رہتا ہے. اسی طرح کسی بھی بچے سے پوچھے کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا تو وہ جواب دے گا کہ میں اپنی مس سے شادی کروں گا. رہ گیا شادی شدہ مرد تو وہ ساری عمر بیوی اور ماں کے درمیان اس ٹائٹ رستے پر چلتا رہتا ہے جیسے کوئی ماہر سرکس باز جس کا آدھا دھڑ شیر کا ہو اور آدھا بکری کا، اور اسے دیکھ کر باقی لوگ تالیاں بجا رہے ہوں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب گھر چھوٹے اور دل بڑے ہوتے تھے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب دوست ایک دوسرے کا کپڑے اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتے تھے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب امتحانات میں دوست کو نقل کرانا اخلاقی ذمہ داری سمجھا جاتا تھا. 40 سال پہلے کسے پتا تھا کہ ایک وقت گھر بڑے ہو جائیں گے اور کسی کا دل بھی بڑھ گیا تو وہ بیماری کہلائے گی. دوستوں کے کپڑے برانڈڈ اور ان برانڈڈ میں تقسیم ہو جائیں گے. امتحان میں نقل کا انتظام سب کو اپنا اپنا کرنا پڑے گا. ہماری نسل کے ایف سی، میک ڈونلڈ اور پیزا ہٹ کی برگر نسل نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنی چادر میں یہی خوش رہنے والے لوگ تھے جن کے لیے بنس روڈ کے دھاگے والے کباب، محفوظ کی ربڑی، فراسکو کی مٹھائی اور صابری کی نہاری اور اسٹوڈنٹس کی بریانی ان تمام مہنگے کھانوں سے اچھی تھی جو 5 اسٹار ہوٹل میں ملتے تھے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب طارق روڈ پہ ہندو کے ہوٹل کا کھانا نہ صرف مزیدار ہوتا تھا بلکہ حلال بھی سمجھا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج 40 سال بعد بھی ہم سب آپس میں اس طرح گھلے اور بندھے ہیں جیسے بنس روڈ کے دھاگے والے کباب ہوا کرتے تھے. ہماری نسل موسیقی میں کوکو کو رینا کی نسل ہے. اکثر کا رومانس ایک ہفتے میں کوکو کو رینا سے شروع ہو کر اکیلے مرنا جانا پر ختم ہو جاتا تھا. صبح دوست گاتے تھے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، اور شام کو والد کا تھپڑ کھا کر یہ گاتے نظر آتے تھے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. پردہ سیمی پر فلم کی اسکرین پر شمیم آرا اور زیبا کو دیکھ کر نامعلوم دل یہ کیوں چاہتا تھا کہ فلم کبھی ختم نہ ہو. کچھ دوستوں کو تو وحید مراد سے ذاتی دشمنی تھی، حالانکہ اسی زمانے میں دوستوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کے لیے بھی یہ مشہور ہو جائے کہ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے. لیکن آج اس میں ڈارلنگ کی جگہ آپ لوگ حسب توفیق اپنا نام ڈال سکتے ہیں. آج کی نسل تو صرف سی پیکیوں اور چینیوں کو جانتی ہے، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان میں چینی صرف دندان ساز ہوتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ بغیر تکلیف کے دانت باہر کر دیں گے.
کیا پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں چینی تمام دنیا کے دانت کھٹے کر دیں گے۔ آج کی نسل کہتی ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے بغیر زندہ کیسے رہتے تھے۔ اب بچوں کو کیا بتایا جائے کہ ہمارے زمانے میں بھی سوشل میڈیا ہوتا تھا، لیکن آج کی طرح ہتھیلی یا موبائل پر نہیں، بلکہ ہماری سوشل میڈیا بندر روڈ اور صدر کی ہر وہ دیوار تھی جس کو آپ پڑھنا شروع کریں تو شام ہو جائے۔ ہمیں اسی سوشل میڈیا سے پتہ چلتا تھا کہ آج کل کس طرف منہ کر کے بیٹھنا منع ہے۔ ہمیں وہی سوشل میڈیا بتاتا تھا کہ اس وقت اس محلے میں کتا کیا کر رہا ہے، اور یہی سوشل میڈیا بتاتا تھا ایشیا سبز ہے یا ایشیا سرخ ہے۔ چونکہ فیس بک اور واٹس ایپ نہیں تھا، لہٰذا انہی دیواروں سے پتہ چلتا تھا کہ کون کون سے حکیم کس علاج کے اسپیشلسٹ ہیں، اور قبلہ بڑے حکیم صاحب کے کیا اوقات ہیں، اور وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ ہماری کیا اوقات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ہفتے پھر کسی نئی تحریر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔